عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچر۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ۔ جواب شکوہ کے حوالے سے ہم ایک ویڈیو پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، جس میں ہم نے جواب شکوہ نظم کے کچھ ابتدائی بند پڑھے تھے اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور ایک مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج ہم اسی نظم کو آگے بڑھائیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کے مشکل الفاظ۔ غم انگیز، غم کو بڑھانے والا، غمزدہ کر دینے والا۔ افسانہ، کہانی، داستان۔ یہاں پر اس سے مراد جو شکوہ کیا گیا تھا وہ اس سے مراد ہے کہ افسانہ تیرا غم انگیز ہے، یعنی جو تو نے شکوہ کیا تھا وہ بہت ہی غمزدہ کر دینے والا ہے۔ اشک بیتاب، بے چین آنسو۔ اشک آنسو، بیتاب بے چین مضطرب۔ لبریز بھرا ہوا۔ پیمانہ پیمائش کرنے کا آلہ، برتن، پیالہ۔ آسماں گیر، آسماں پر چھا جانے والا۔ نعرہ مستانہ، مستی اور بے خودی میں لگائی گئی آواز۔ شوخ زباں، بے باک گفتگو، نڈر انداز بیان۔ حسن ادا، خوبصورت انداز۔ ہم سخن، ہم کلام، گفتگو۔ اب ہم آپ کے سامنے اس بند کی مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ جواب شکوہ کا یہ بند اس جگہ پر ہے جہاں پر براہ راست خدا جو ہے وہ بندوں سے کلام کا آغاز کرتا ہے اور اپنی گفتگو جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ابتدائی بند میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب شکوے کی آواز جو ہے وہ آسمان تک پہنچی، عرش تک پہنچی، تو وہاں پر موجود دیگر جو مخلوقات ہیں وہ آپس میں محو گفتگو ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کسی زمین پر رہنے والے کی آواز ہے یا نہیں ہے، تو اسی حوالے سے وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ لیکن اب جو ہے یہ براہ راست جو ہے وہ خدا کی آواز جو ہے وہ انسان کو سنائی دیتی ہے اور شکوے کا براہ راست جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ یعنی خدا جو ہے وہ انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو نے جو شکوہ کیا ہے وہ بہت ہی غمزدہ کر دینے والا ہے، تو نے جو اپنی داستان، اپنی جو کہانی سنائی ہے وہ بہت ہی غمزدہ کر دینے والی ہے اور بہت ہی غمگین کر دینے والی ہے۔ اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تیرے ضبط کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، تو جو ہے وہ تیرا جو غم ہے وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ تیرے آنسو جو ہے وہ بے چینی سے بہنے لگ گئے ہیں۔ یعنی تیرا جو پیمانہ ہے وہ بھر چکا ہے، تیرا ضبط کا جو پیمانہ ہے وہ بھر چکا ہے، تیرے آنسو جو ہیں وہ انتہائی بیتابی کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ تیری جو کہانی ہے، تیرا جو افسانہ ہے وہ بہت ہی غمزدہ کر دینے والا ہے، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تو اپنے ضبط کو جو ہے وہ کھو چکا ہے، تیرے آنسو جو ہے وہ بہہ رہے ہیں اور تو بہت ہی غمگین ہے۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، یعنی تیرا جو بے خودی میں، مستی میں لگایا ہوا جو نعرہ ہے وہ آسمان پر چھا گیا ہے اور اس نے آسمان تک رسائی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ یہاں پر نعرہ مستانہ سے مراد بھی وہ شکوہ ہے جو کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو وہ شکوہ جو ہے وہ اس بے خودی میں، اس جوش میں، اس مستانہ انداز میں لگایا گیا ہے کہ وہ آسمان تک جو ہے اس کی رسائی ہو گئی ہے اور وہ آسمان پر چھا گیا ہے۔ کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، یعنی تیری جو آواز ہے، تیرا جو انداز ہے بولنے کا وہ بہت ہی نڈر ہے، وہ بہت ہی بے باک ہے، اور اسی طرح تیرا دل بھی جو ہے وہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو اپنے مکمل ہوش و حواس میں گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ تیرے اندر ایک دیوانگی آ گئی ہے اور تو اس دیوانگی اور بے خودی اور اس والہانہ پن میں جو ہے یہ بات کر رہا ہے۔ اسی لیے تیرے اندر ایک نڈر جو ہے وہ انداز ہے، تیرا ایک بے باک انداز ہے۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے،
ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. لیکن اس حالت میں بھی خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے جو شکوہ بیان کیا ہے وہ بہت ہی حسن ادا سے بیان کیا ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تو نے اس شکوے کو بیان کیا ہے. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، یعنی یہ شکر ہے کہ تو نے وہ جو شکوہ بیان کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شکوے کو پیش کیا ہے. ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، اور اس شکوے کو پیش کر کے تو نے خدا اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام کر دیا ہے، ہم سخن کر دیا ہے. اور اس شکوے کے ذریعے، یعنی جس طرح انسان نے خدا کی ذات سے شکوہ کیا ہے، تو اب انسان کی ان باتوں کا، اس شکوے کا جواب جو ہے وہ خدا کی زبان سے دیا جا رہا ہے. تو یعنی خدا اور انسان کو تو نے اس شکوے کے ذریعے ہم کلام کر دیا ہے، باہم گفتگو کرنے والا کر دیا ہے. تو یہ جواب شکوہ کی جو نظم ہے اس کا، یعنی خدا کے کلام کے حوالے سے یہ پہلا بند ہے. اس سے پہلے ایک ابتدائیہ تھا جس میں دیگر جو ہیں وہ فرشتے جو ہیں اور چاند جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے. یہ یعنی جواب شکوہ کا وہ بند ہے جس میں براہ راست جو ہے وہ خدا کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، اور خدا کے الفاظ میں جو ہے وہ شاعر اپنی بات کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں اگلے بند کی جانب. اب ہم آگے ہیں اگلے بند کی طرف، تو آئیے پڑھتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. مائل بکرم، کرم کے لیے تیار. سائل سوالی، مانگنے والا، سوال کرنے والا. رہرو منزل، منزل کی جانب جانے والا مسافر. جوہر قابل، سیکھنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے. گل، مٹی. شان کئی، ایران کے قدیم بادشاہوں کا ایک خاندان تھا جس کے ہر بادشاہ کے نام سے پہلے کہ کا لفظ آتا تھا، مثلاً کہ خسرو، کہ کاؤس، کہ اقباد وغیرہ. یہاں ان بادشاہوں جیسی شان جو ہے وہ مراد ہے. یہاں شان کئی سے مطلب یہ ہے کہ ان کے خاندان کے جو بادشاہ تھے ان جیسی شان جو ہے وہ یہاں پر مراد ہے. تو آئیے اس کی مختصر ہم توضیح کرتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو مخاطب کر کے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنا کرم کرنے کے لیے، اپنی عنایات، اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کوئی سائل ہی نہیں ہے، کوئی ان برکتوں کا، ان رحمتوں کا، ان کرم کا اور عنایات کا طلبگار جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کوئی ان کو چاہنے والا ہی نہیں ہے. راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں کو کہ میں کس کو رستہ دکھاؤں، یہاں پر منزل کی جانب جانے والا کوئی مسافر ہی نہیں ہے. کوئی ایسا مسافر نہیں ہے جو منزل کی جانب جانا چاہتا ہو اور جس کی خواہش ہو کہ میں منزل کی طرف جاؤں. اگر وہ منزل کی طرف جانے کی خواہش رکھتا تو اس کو رستہ دکھایا جا سکتا تھا. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، یعنی تربیت کے جو ذرائع ہیں وہ موجود ہیں، یعنی قرآن و سنت اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ان کو جوہر قابل ہی نہیں، کوئی سیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا، وہ قابلیت رکھنے والا موجود ہی نہیں ہے جو اس تربیت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارے اور اس پر عمل کر سکے. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، یعنی جس مٹی سے حضرت آدم کو تعمیر کیا گیا تھا، یہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اس مٹی سے نہیں بنے، یہ کسی مختلف مٹی سے جو ہے وہ بنے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ان میں وہ خصوصیت، وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں موجود تھیں، جو آدم میں موجود تھیں، اور اس سے پہلی نسلوں میں جو صلاحیتیں اور جو قابلیتیں موجود تھیں یہ ان میں موجود نہیں ہے. تو یعنی جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، حضرت آدم کی تعمیر ہوئی تھی، یہ وہ گل ہی نہیں ہے.
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، یعنی اگر کسی کے اندر قابلیت ہو، کسی کے اندر صلاحیت ہو تو وہ شان کئی اس کو دیتے ہیں، یعنی جو کہ خاندان کے جو بادشاہ تھے ان کا جو جاہ و جلال تھا، ان کی جو عظمت تھی وہ اس کو مل سکتی ہے اگر وہ اس قابل ہو. یعنی اگر مسلمان اپنے آپ کو اس قابل کر لیں دنیا پر حکومت کرنے کے اور دنیا پر چھا جانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کو وہ تمام جو جاہ و جلال ہے، وہ تمام شان و شوکت جو ہے وہ ان کو مل سکتی ہے، لیکن ان کے اندر وہ قابلیت اور وہ صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، یعنی یہ دنیا تو ہمارے سامنے موجود ہے جس پر ہم جو ہے وہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو وہ نئی دنیاؤں کو بھی دریافت کر سکتا ہے. یعنی یہاں پر جو ہے وہ آپ کولمبس کو بھی مراد لے سکتے ہیں جس نے امریکہ جو ہے وہ دریافت کیا تھا. نئے ستاروں کو دریافت کر کے ان پر جو زندگی کی تلاش کا عمل ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ مراد لے سکتے ہیں کہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ نئی دنیایں جو ہیں وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں اور ان کو بھی دریافت کر سکتے ہیں، اور ڈھونڈنے پر وہ چیزیں بھی انسان کو مل سکتی ہیں. تو یہاں پر جو شکوہ ہے اس کا خدا کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے مسائل ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اس دنیا کی زندگی میں دیگر اقوام سے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. جس طرح شکوہ میں علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہاں پر خدا کی طرف سے ان وجوہات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو آئیے اب چلتے ہیں اگلے بند کی جانب. آگے ہم اگلے بند کی جانب، تو آئیے دیکھتے ہیں. ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ شام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے. بے زور، کمزور، ضعیف. الحاد، خدا کو ایک نہ ماننا یعنی لامذہبیت. خوگر ہونا، عادی ہونا، خوگر عادی. امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے یعنی مسلمان. بت شکن، بتوں کو توڑنے والے. بتگر، بت بنانے والے. پدر، باپ، والد. پسر، بیٹا. آزر، حضرت ابراہیم کے والد جو بت بناتے تھے. بادہ شام، شراب پینے والے. بادہ شراب، بادہ شام شراب پینے والے. خم، مٹکا، سراہی، یعنی جو شراب کی سراہی ہے، شراب کے جو مٹکے ہیں ان کو خم کہا جاتا ہے. حرم کعبہ، مسلمانوں کا مرکز یعنی جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو خامیاں ہیں ان کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی خرابیاں، وہ کون سی خامیاں ان کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا میں زوال پذیر ہیں. ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، یعنی ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں قوت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ان میں صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ ضعیف ہو چکے ہیں دنیا میں، اور ان کے دل جو ہیں وہ الحاد کے عادی ہو چکے ہیں. یعنی خدا کی ذات کے اوپر ان کا یقین، خدا کی ذات کے اوپر ان کا جو ایمان ہے وہ متزلزل ہو چکا ہے. یعنی وہ بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن خدا کی ذات پر ان کا ایمان نہیں ہے. یعنی وہ بظاہر اپنے رویوں میں مسلمان ہیں لیکن اپنے دل میں جو ہے وہ ان کے دل میں الحاد ہے، خدا کی ذات کو وہ تسلیم نہیں کرتے، خدا کی ذات پر ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، اور ان کے دل جو ہیں وہ الحاد کے عادی ہو چکے ہیں، لامذہبیت کے عادی ہو چکے ہیں. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ بظاہر تو ان کے امتی ہیں لیکن ان کا کردار جو ہے، ان کا عمل جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے نبی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں. یعنی ان کے کردار کو، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ جو ہیں، جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ان کا عمل یہ ہے، ان کا کردار اگر یہ ہے تو ان کے نبی کے کردار کو وہ ان کے کردار کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یعنی جو امتی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اپنے نبی کے لیے بھی
رسوائی کا باعث بن رہے ہیں، ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے، اور ان کا جو کردار تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، جو نبی کا کردار تھا، وہ مسلمانوں کے عمل میں جو ہے وہ کردار جو ہے وہ سیرت کی جو جھلک ہے وہ نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ رسوائی کا باعث ہے۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، یعنی ان کے جو آباء و اجداد تھے، جو آج کے مسلمان ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، جبکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بت بنا رہے ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، یعنی جو بت توڑنے والے تھے وہ چلے گئے اس دنیا سے، وہ پچھلی نسلوں میں گزر گئے، اور اب جو باقی ہیں اس وقت مسلمان، وہ کیا ہیں؟ وہ بت بنانے والے ہیں، وہ بت گھڑ رہے ہیں، وہ خود اپنے تئیں بت بنا رہے ہیں۔ تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، یعنی یہاں پر تلمیح استعمال کی گئی ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے اور آزر کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم جو ہے وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ بت بنانے والے تھے۔ حضرت آزر جو ہیں، حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، وہ بت بناتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے؟ ان بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس بات کو علامہ اقبال نے آج کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا ہے، اس بات کو آج کے مسلمانوں پر منطبق کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ کیا آیت تھا اس آیت میں، یعنی والد جو ہے وہ بت بناتا تھا، اور ابراہیم جو اس کے بیٹے تھے وہ اس بت کو، ان بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے، یعنی آج کے جو مسلمان ہیں ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بتوں کو توڑنے والے تھے، وہ بتوں کو توڑتے تھے، جبکہ آج کے مسلمان جو ہیں وہ بت بنا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ یعنی تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، یعنی ان کے جو والد تھے یہ ابراہیم کی سنت پر عمل پیرا تھے، یعنی بتوں کو توڑنے والے تھے، اور بیٹے جو ہیں وہ آزر بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ بت بنا رہے ہیں، نئے سے نئے بت جو ہیں وہ تخلیق کر رہے ہیں۔ بادہ شام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے۔ بادہ شام شراب پینے والے، یعنی شراب پینے والے بھی نئے ہیں، شراب بھی نئی ہے، اور اس کے جو مٹکے ہیں، اس کے جو سرائیاں ہیں، اس کے جو پیمانے ہیں وہ بھی نئے ہیں جن میں یہ شراب پی جا رہی ہے۔ حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے، یعنی تم نے اپنا جو خانہ کعبہ تھا، جو سابقہ مسلمانوں کا جو مرکز تھا، تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، تم نے نیا جو ہے وہ کعبہ بنا لیا ہے، اور نئے بت جو ہے وہ تم نے گھڑ لیے ہیں، نئے بت بنا لیے ہیں، اور تم بھی نئے ہو، تمہارے بت بھی نئے ہیں، اور تمہارا کعبہ بھی نیا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے، اس شعر میں یعنی مسلمانوں کی جو یعنی قرآن و سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ جو ایمان کی دولت تھی، وہ جو ایمان کی شراب تھی، وہ انہوں نے چھوڑ دی، اور اس کی جگہ وہ لادینیت جو ہے اس میں وہ مبتلا ہو گئے، اور اس کو جو ہے وہ اپنا انہوں نے مرکز جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو کعبہ جو مسلمانوں کا مرکز تھا، جہاں سے ایمان کی دولت ملتی تھی اور طاقت ملتی تھی، اس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور بت بھی نئے، یعنی نئے بت بنا لیے ہیں۔ اس جو ماضی کے جو لوگ تھے، اگر ان کے پاس بت تھے تو وہ تو سامنے پتھر کے بنے ہوئے جو بت تھے ان کی وہ پوجا کرتے تھے، لیکن آج کے دور کے جو بت ہیں، یعنی دنیا کی لالچ اور ہوس جو ہے اس کو ہم نے بت بنا لیا ہے، اور دیگر بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے بتوں کی شکل دے کر ان کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ تو بظاہر تو ہمارے سامنے آج مٹی کے یا پتھر کے بت جو ہیں وہ رکھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی لالچ کو، اپنی ہوس کو، اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ بت بنا لیا ہے، اور ان کو ہم نے پوجنا شروع کر دیا ہے، اور ہم اسلام کی اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور ایمان کی اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا مرکز جو ہے، جس کے گرد ہم نے طواف کرنا تھا، جس کی طرف ہم نے منہ کر کے عبادت کرنی تھی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ماضی کے مسلمانوں کا جو طرز عمل تھا، اس میں یہی مراد ہے، بادہ شام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، یعنی وہ جس ایمان کی شراب سے معمور تھے اور جس عقیدے کے اوپر عمل کر رہے تھے، ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ترک کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو ہے بحیثیت مسلمان زوال کا شکار ہوئے ہیں، اور دیگر اقوام سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ امید ہے اس بند کے حوالے سے آپ کو چیزیں جو ہیں مختصراً سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں اگلے بند کی جانب۔ اب ہم آگے ہیں اگلے بند کی جانب، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ صفائے دیر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے،
میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ مشکل الفاظ۔ صفحہ در یعنی دنیا، باطل حق کا متضاد، یہاں اس سے مراد جو ہے وہ کفر ہے۔ جبین پیشانی، آبا بزرگ پچھلی نسلیں، اجداد، فردا آنے والا کل۔ یہ بند جو ہے یہ دراصل شکوہ کے ایک بند کا ہو بہو جو ہے وہ جواب ہے، جس میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ دنیا سے باطل کو جو ہے وہ ہم نے مٹایا ہے، نو انسان کو غلامی سے ہم نے چھڑایا ہے، اور تیرے کعبے کو ہم نے اپنی جبینوں سے بسایا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کو ہم نے سینے سے لگایا ہے۔ یہ تمام جو دعوے تھے وہ علامہ اقبال نے شکوہ میں کیے تھے، اور کہا تھا کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ہم زوال کا شکار ہیں دنیا میں، اس کے باوجود ہم پسماندگی کا شکار ہیں، یہ تمام کام جو ہے وہ ہم نے کیے ہیں۔ تو اب اس کا جواب جو ہے وہ خدا کی طرف سے کیا دیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے۔ صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا کس نے، یعنی سوال کیا جا رہا ہے کہ دنیا سے کفر کو، باطل کو، برائی کو جو ہے وہ کس نے مٹایا ہے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، نسل انسانی کو، انسان کی جو نسل تھی، جو غلامی کا جو ایک نظام تھا، اس نظام کو اس دنیا سے کس نے ختم کیا۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے کس نے سجایا، وہاں پر کس نے جو ہے وہ عبادت کی، اور کس نے وہاں پر سجدے کیے۔ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، یعنی قرآن کو کس نے سینے سے لگایا، یعنی اس کو پڑھا، اس کو حفظ کیا، اور اس کو اپنے عمل میں جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جو کام ہیں یہ تم نے نہیں کیے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، یعنی وہ تمہارے آبا و اجداد نے کیے تھے، وہ جو تم سے جو پہلی نسلیں جو گزر چکی ہیں انہوں نے یہ تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیے تھے، یہ تم نے نہیں کیے تھے، اور تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یعنی تمہارے ہاں عمل جو ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا، بلکہ تم بے عملی کا شکار ہو، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کے انتظار میں ہو کہ کوئی معجزہ جو ہے وہ رونما ہو جائے، اور ہمارے حالات جو ہیں وہ یکدم ٹھیک ہو جائیں، ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ تو وہ جو عمل کے اندر یہ تمام چیزیں جو کرنی تھیں یہ تم نے نہیں کی، جنہوں نے یہ چیزیں کی تھیں، جنہوں نے یہ تمام اعمال جو ہیں وہ سر انجام دیے تھے، انہوں نے اس دنیا پر جو ہے وہ جاہ و جلال حاصل کیا تھا، شان و شوکت حاصل کی تھی، اور اس دنیا پر حکومت کی تھی۔ تو یہ تمام کام جو ہیں وہ چھوڑنے کی وجہ سے ہی تم جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہو، تم جو ہے وہ زوال کا شکار ہو۔ تو یہاں پر علامہ اقبال کا یہ جو دعویٰ تھا کہ یہ تمام کام جو ہیں مسلمانوں نے سر انجام دیے ہیں، اور ہم نے سر انجام دیے ہیں، اس کے باوجود ہم زوال کے شکار ہیں، تو خدا کی طرف سے اس کا جو جواب دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ تمام کام کیے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اس دنیا پر حکومتیں ملی تھیں، شان و شوکت ملی تھی، جاہ و جلال جو ہے وہ ملا تھا، اور تم نے یہ تمام کام چھوڑ دیے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، منتظر فردا یعنی کل کے انتظار میں ہو، کل کے انتظار میں ہو کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور چیزیں خود بخود جو ہیں وہ درست ہو جائیں، ہمیں عمل کے ذریعے جو ہے ان کو درست نہ کرنا پڑے، اور یہ تمام اعمال اور افعال جو ہیں وہ ہم سر انجام نہ دیں، اور محض بیٹھے بیٹھے ہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اور مسلمان جو ہیں اس دنیا پر چھا جائیں اور حکومت کرنے لگیں۔ تو عزیز طلبہ اور معزز ناظرین، یہ تھے کچھ بند جو آج ہم نے پڑھے، اور ان کی ہم نے مختصراً جو ہے وہ ہم نے کی تفہیم بھی کرنے کی کوشش کی۔ آنے والی ویڈیو میں ہم مزید جو اس کے بند ہیں ان کو پڑھیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔